اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بہت غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو باقاعدہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ آیت 21 سورہ شورا، ہم آپ کے پاس یہ کویسچن چھوڑ کر گئے تھے اور ہم نے صرف ادھوری آیت پڑھی تھی کہ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی ایسے شریک بھی ہیں، اللہ کے کوئی ایسے ایسوسیٹ پارٹنرز بھی ہیں کہ شرعوا لہم، کہ وہ غیر اللہ بھی کوئی شریعت بناتے ہیں۔ یعنی بڑا پیارا انداز ہے، اور اپنے اپنے محاسبے کو جائیے، اور اسپیشلی ہم مسلمان جو فرقہ پرست ہیں اور جو ہم نے شوشہ بنایا ہوا ہے کہ جی اللہ کا تو دین ہے، اللہ کی تو کتاب ہے، لیکن شریعت کچھ اور بھی باتوں کا نام ہے۔ یہ ہم نے یہ باقاعدہ کھلم کھلا، یعنی کسی کو اس بات پر جھجک بھی نہیں ہوتی یہ بتاتے ہوئے کہ یہ تو قرآنی شریعت ہے، لیکن اسے بھی شریعت ہی کہتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو شرعی داڑھی، شرعی مہر، شرعی پردہ اور شرعی وراثت، یہ ہم نے ایسے ٹرمنالوجیز اور ایسے ٹاپکس کو ایکسپینڈ کیا ہے، بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے ٹاپک کو، جو کہ اللہ کی کتاب میں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ہم ایک امپریسو سینٹنس بنانے کے لیے بھی کہتے ہیں شرعی داڑھی، شرعی مہر، اور وہ یہ ساری چیزیں ہم پتہ نہیں، یا تو ہم اتنے معصوم ہیں، یا ہمارے ساتھ جس نے کھیل کھیلا شروع میں، ہم نے وہ سارا کے سارا اپنے نبیوں کے نام پہ ڈال دیا، اور لوگ عام پبلک اس کو واقعی دین کا حصہ سمجھتی ہے اور شرعی کرتی ہے۔ تو آپ غور کر لیجئے گا، آپ جی کہتے ہیں شرعی طریقے سے شادی ہوئی، تو یہ کیا کوئی حدودیں ہیں جو کوئی مقرر ہیں؟ اور جو ون ڈش تو پھر شرعی، کس نے کہا ون ڈش شرعی اور ٹو ڈش ہو جائے تو شرعی نہیں ہے؟ اس کو آپ سادگی بھی کہہ سکتے ہو، لیکن ہم یہ جو شرعی لفظ یوز کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے گھر آپ کو اور مجھ کو کتنا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت 21 سورہ شورا، ام لہم شرکاء، کیا کوئی ایسے بھی شریک ہیں، کیا کوئی ایسے بھی لوگ ہیں، یا انبیاء کرام کا تم لوگوں نے جو نام لیا یا کسی کا بھی نام لیتے ہو، کہ کیا کسی نے قرآن کے علاوہ، وحی کے علاوہ کوئی اور بھی شریعت مقرر کی ہے؟ ہم تو کہیں گے جی اللہ، ہم تو اللہ کو اور سمارٹلی جواب دیں گے کہ جی اللہ بالکل اور بھی شریعت ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے پاس موٹی موٹی بڑی بڑی کتابیں ہیں شریعت کی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے کوئی شریعت تشکیل دی ہے؟ شرعوا لہم، شریعت کوئی تشکیل دی ہے انہوں نے، من الدینی، دین کے ناطے سے، دین کی طرف سے، ما لم یأذن، جو کہ نہیں اللہ نے اذن کی دیا، اجازت دی جس دین کو تشکیل دینے کے لیے، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسے بھی نام ہیں جنہوں نے شریعت بنائی جس کا اللہ نے تمہیں کوئی اجازت نہیں دی بنانے کی؟ یہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ولولا کلمۃ الفصل، اگر فیصلہ کن کلمہ طے نہ ہوتا۔ فیصلہ کن کلمہ کیا ہے؟ کہ اگر یہ فیصلہ کن کلمہ تمہارے لیے طے نہ ہوتا کہ تمہیں ڈھیل ملنی ہے اور آخرت میں تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہوگا، بروں کے ساتھ برا ہوگا اور اچھوں کے ساتھ اچھا ہوگا، یہ اگر تمہیں اس کی ڈھیل نہ ملتی، ولولا کلمۃ الفصل، اگر اللہ کے یہ فیصلہ کن کلمہ طے نہ ہوتا ڈھیل کا، لقضی بینہم، تو جنہوں نے شریعت کے نام پر کھیل کھیلا ہے اور لوگوں کو شرعی بتاتے ہوئے دین ہی میں اس کو ڈالتے چلے گئے جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا تو میں فیصلہ کر دیتا، ان کا حساب کتاب دنیا میں ہی اسی وقت چکتا کر دیتا۔ اور اللہ نے آگے بھی ان کو ظالم کہا، ظالم۔ اللہ نے کہا یہ جو اللہ کی کتاب میں زیادتی اور کمی کرتے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، بے شک ظالم، ان کو اللہ نے ظالم کہا، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے تو درد دینے والا عذاب ہے۔
تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی اور تمام انبیاء کرام تو بڑے سلیکٹڈ اور بہت ہی رول ماڈل ہوا کرتے ہیں، انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، یہ جن انسانوں نے کیا، اور اب ہم جن لوگوں کو اندھوں کی طرح فالو کرتے ہیں، اور اب ہم جن باتوں پر ڈیبیٹس کرتے ہیں کہ جی شرعی 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 شرعی، اور جس پر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، چاہے کوئی ٹی وی شوز ہوں یا کوئی آپ کے گھر کی باتیں ہوں، ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے ہم اللہ سے میٹنگ کر کر آئے ہیں، فیصلہ کن انداز میں ہم شرعی داڑھی، شرعی مہر، شرعی شادی، شرعی پردہ، شرعی وراثت، پتہ نہیں اور بھی کون کون سی باتیں ہوں گی کہ جس کو ہم شرعی کفن، شرعی دفن، شریعت کے حساب سے یوں دفن ہوتا ہے، شریعت کے حساب سے یوں کفن ہوتا ہے، شریعت میں یوں ہے، شریعت میں یوں بیٹھنا ہے، شریعت میں یوں نہانا ہے. یعنی اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے کہ جو بات اللہ نے آپ کو ایز اے شریعت کوئی چیز پر ریسٹرکٹڈ نہیں کیا، کوئی آپ کے لیے کمپلژن نہیں تھا، اور آپ اس کو بھی جب شریعت کا درجہ دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. میں ریکویسٹ کروں گی کہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، شروع کے ہمارے 6 منٹس بہت ہی قیمتی تھے، تو آپ نے یہ شروع کے پلیز 6 منٹ ضرور سن لیجئے گا. اب اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی کتاب سے ہٹ کر بھی شریعت سے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہم پورے دین میں نہیں ہیں، اگر وہ قرآن تک محدود ہیں لیکن ان کو کہتے نہیں آپ کی شرعی داڑھی نہیں، آپ کے یہاں تو شرعی شادی نہیں ہوئی، تو وہ بیچاروں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شریعت کسی اور چیز کا بھی نام ہے جو مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا. تو ایسے الجھانے والے اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم ہیں، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، اور ان کا حشر یہ ہوگا کہ تری الظالمین مشفقین، کہ تم دیکھو گے ایسے ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، مما کسبوا، جو انہوں نے دنیا میں کمائی کی ہوگی. تو اب سیدھا آپ دیکھ لیجئے کہ جہنم میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین کے نام سے لوگوں کو الجھاتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو سٹیبل کر ہی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں ہم کیسے پورے دین میں داخل ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں داخل ہو جاؤ دین میں پورے کے پورا. اس کا مطلب دین ان چند باتوں کا نام ہے جن میں ہم پوری طرح سے انٹر ہو سکتے ہیں، ہر طرح سے ہم اس کو اپنا سکتے ہیں. تو جناب ادھر جب آپ یوں بتاتے ہیں کچھ لوگ کہ نہیں بھائی دین تو اتنا گہرا سمندر ہے کہ بس اس میں کوئی بھی تیر نہیں سکتا، یہ کہو کہ اس کو سمجھتے رہنا چاہیے، اس کی سمجھ بہت اندر تک جاتی چلی جاتی ہے، لیکن وہ چند چیزوں کا نام ہے شریعت، اس چند چیزوں کو آپ بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ایڈیشن مت کرو اور کاموں میں کہ عام پبلک سمجھتی ہو کہ جی وہ تو پورے دین کو حاصل نہیں کر سکتی، اور یہ جو علماء کو پتا ہے یہ مجھے تو پتا ہو ہی نہیں سکتا. یہ والی گیم مت کھیلو، لوگوں کو آسانیاں دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملات میں آسانی کریں گے. تو اللہ نے فرمایا اچھا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی شریعت ہے اور جس کا اللہ نے تو تمہیں کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ غیر اللہ کے نام سے کوئی باتیں ایجاد کرو اور اس کو شریعت کا نام دو. یہ تو اللہ نے اگر قیامت کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو تمہارا دنیا میں فیصلہ ہو جاتا. اور ایسے ظالم جب قیامت میں اپنا حشر دیکھیں گے تو یہ ڈرے ہوئے ہوں گے مما کسبوا، جو انہوں نے یہ شریعت کے نام پر کتابیں چھاپی، باتیں بتائیں اور پورے رول ادا کیے، یہ کسبوا میں آئے گا، جو انہوں نے دنیا میں کمایا غلط بات کر کے، کیونکہ ٹاپک ہمارا کانٹیکس سے وہی ہے. اور پھر جب یہ جان لیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے اعمال کی سزا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، ان پر گرنے ہی والی ہے، ان پر واقعی ہونے والی ہے، کیونکہ اب یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ مرنے کے بعد اب ان کے لیے کوئی اور ایسا سچویشن نہیں رہی ہے کہ ان کی معافی قبول ہوگی. تو اللہ کتنے پیارے ہیں، اللہ کتنے کریم ہیں کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو یہ پہلے سے بتا رہے ہیں. اور یقین جانیں ہم بھی اسی چیز میں باقاعدہ شامل حال تھے، بخدا
ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ میں جو شرعی پردہ کر رہی ہوں، میں جو شرعی طریقے سے بیٹھتی ہوں، ہم جو شرعی طریقے سے انگلیاں چاٹتے ہیں کھانے کے بعد، ہم جو شرعی طریقے سے پانی پیتے ہیں، ہم نے تو شرعی طریقے سے شادی کی، ہم نے تو شرعی طریقے سے مہر دیا. یہ ہم کو بعد میں ہم نے ریئلائز کیا کہ شریعت بس قرآن تک ہے. یہ جو ہم نے اتنی ساری باتیں کی، یہ آپ نکل کر ذرا سا اپنے شیشے کے گھر سے نکلیے، آپ اپنے آپ سے نکلیے اور دیکھیے کہ ہر مدرسوں میں، ہر سیکٹ میں، ہر فرقے میں ان کے الگ الگ داڑھی کی مقدار ہے، ان کی الگ الگ مہر کی مقدار ہے، ان کی الگ الگ کھانے پینے کی مقدار ہے، ان کے ہر معاملات میں الگ الگ چیزیں ہیں. تو شریعت تو وہ ہے جو ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہی سمجھی جاتی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہو. میں تو صرف آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ میں نے بھی یہ بولنا چھوڑ دیا کہ یہ شرعی ہے وہ شرعی ہے. جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. اینڈ پیمانہ مینز باقاعدہ میجرڈ. وہ آپ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس میجرڈ نہیں ہے، پیمانہ نہیں ہے کہ جس کو آپ شریعت بولو اور وہ قرآن میں بھی نہ ہو اور آپ اس کو دین کا لیبل لگا کر تھوپ دو. اس لیے غور کیجئے گا، اللہ نے ایسوں کو ظالم بھی بولا، اللہ نے اپنی غصے کی انٹینسٹی بھی بتائی، اللہ نے ان کا عذاب علیم کا بھی وعدہ بتایا، اور اللہ فرما رہے ہیں قیامت میں جب یہ پہنچ کر اور یہ ریئلائز کریں گے تو وہ اللہ مجھ کو اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ حشر نہ ہو. ایکچولی یہ آیتیں میرے اور آپ کے لیے آ رہی ہیں. ہم ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ کون کون ظالم ہے. ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ رب تعالیٰ ہم کو وہاں پہنچنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ڈرے ہوئے ہوں گے اگر انہوں نے بغیر توبہ کے مر گئے نا یہ اتنی باتیں کر کر کے، تو یہ ظالم اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں اپنی حرکتیں کر کے کمایا، اور وہ عذاب ان پر اب واقعی ہونے والا ہوگا. اور اسی کے کمپیریزن میں ایمان والوں کا ذکر ہے. اب یہ آپ کی ایمانداری ہے کہ آپ اس کے کمپیریزن کو ایمان والے کو کس کانٹیکس میں لوگے. دیکھیں ایمانداری سے پڑھیے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ اس وقت تھا جو قرآن سے زیادہ شریعت کو مقرر کر دیتا ہے ان کی بات تھی. تو اب ایمان والا ہوگا تو کس کانٹیکس میں جائے گا؟ ایمانداری سے بتائیں کہ جو اللہ پر بہتان نہیں کستا تھا، اس کے اندر ہم کہیں گے کہ اس میں بہتان باندھنے کا بھی ممانعت آئی ہے، جبکہ لفظ نہیں آ رہا بہتان کا. اس میں وہ آیت بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے. تو جھوٹ گھڑنے میں ہم بریکٹ ڈالیں گے جو دوسری باتوں کو جو قرآن میں جو درج نہیں اس کو بھی شریعت کا حصہ بناتا ہے، اس کو شریعت بولتا ہے اور لوگوں کو الجھاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی چیزیں ایمان والوں کا جب ذکر آیا تو ہم نے کہا کہ یہ وہ ایمان والے ہوں گے جو وحی سے زیادہ باتیں نہیں کرتے ہوں گے، وحی تک محدود رہتے ہوں گے، ان کی شریعت وہیں تک ہوتی ہوگی. اگر کوئی لوگ اپنے لحاظ سے کوئی چیز کو آپ کی طرح نہیں کرتے ہوں گے جو آپ ایز اے دیندار کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ رول ماڈل ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہو گیا ہے کہ جو آپ کی داڑھی ہے وہ شریعت ہے تو بس اب دوسروں کی داڑھیوں پہ آپ نے نکتہ چینی، جو آپ نے پائنچے اوپر کیے ہیں، جو آپ اگر کلرفل کپڑے نہیں پہن رہے ہیں تو آپ اس کو شرعی لباس بھی بول دیتے ہیں. اچھا پھر شرعی لباس دھوتی بھی بول دیتے ہو تو پھر ٹریولنگ میں دھوتی کیوں نہیں پہنتے ہو؟ جب شرعی لباس پھر شادیوں میں دھوتی کیوں نہیں پہنتے ہو؟ پھر یہ سعودی عرب والے توپ کیوں پہن رہے ہیں؟ تو پھر تمام نبیوں کی کپڑوں کی شریعت کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا نبیوں میں فرق مت کرو. تو پھر ایک انسان ایک نبی کی آپ نے شریعت کو کپڑوں کو شریعت بنا دیا، اس کے پانی پینے کے انداز کو شریعت بنا دیا. یہ دیکھ لیجئے یہ پورا ٹاپک ہے. شریعت وہ ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کو کتاب سے بتایا کہ اس کے خلاف نہیں جانا اور اس میں زیادہ آگے بڑھنا اور لوگوں کو حقیر مت جانو. ہم لوگوں نے عمل کر کر لوگوں کو حقارت دی. ہم وہ تکبرانہ انداز سے پھر دین چلا رہے ہیں
اور اللہ ہم کو ظالم بول رہے ہیں. تو غور کیجئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے کمپیریزن میں جو لوگ ایمان والے تھے، جو اللہ کی کتاب تک محدود تھے، پھر وہ عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، تو وہ اب پورا ایک کمپلیٹ انسان بتایا گیا. ایک تو ہے نا کہ مجھے بھی پتا ہے میں درس دے رہی ہوں، بس ایمان ہے میرے پاس، ایمان کی میرے پاس نالج ہے، عمل نہیں ہے درس کے بعد، درس سے پہلے بس ایمان ہے، پتا ہے، ایمان کے بارے میں پتا ہے، بہت اچھا بتا بھی سکتے ہیں اور سب کچھ رٹی ہوئی ہے، لیکن عمل نہیں ہے. تو پھر دیکھ لیجئے کہ اس کا کمبینیشن بھی ہونا سب کے ساتھ ضروری ہے کہ تمہارے پاس جو ایمان ہو اس کا تمہارے پاس عملی ثبوت بھی ہو نیک اعمال کا، تب جا کر اللہ نے وعدہ کیا فی روضات الجنات، ایسے لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے. کمپیریزن پیچھے سے دیکھیے تو اللہ نے فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ شریعت مقرر کرتا ہے، وہ عذاب علیم میں جائے گا، اور عذاب علیم کا اپوزٹ ہے فی روضات الجنات. روضہ کہتے ہیں نا باغ، روضے کا مطلب ہوتا ہے باغ، جنت کے باغوں میں وہ ہوگا جس نے شریعت سے زیادہ، اللہ کی کتاب سے زیادہ کوئی شریعت نہیں مقرر کی، خود بھی ایمان رکھتا تھا اور پھر عمل بھی کرتا تھا. لیکن ہم تو اتنے کنفیوز بھی رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن، صرف قرآن. تو آپ غور کیجئے گا، پھر انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم پوری طرح سے عمل بھی کریں. اور بھی ایک تو جنت کے وہ باغوں میں ہوں گے جو قرآن کو بہت ہی احتیاط سے اور اپنے ذمہ داری سمجھ کر اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، یہ باغوں میں تو ہوں گے، لیکن لہم ما یشاؤون عند ربہم، لہم ما یشاؤون، ایسے لوگوں کے لیے جو وہ چاہیں گے. اور دنیا میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہو وہ آپ کو ملے. بڑے سے بڑے انسان کو، ملینر، ٹریلینر، واٹ ایور، اس کو بھی وہ نہیں مل سکتا کہ جو وہ چاہے. موت تو یقیناً آ کر ہی رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہتا ہے، چلیں درمیان میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لاسٹ موت تو آ کر ہی رہے گی. تو اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں آگے کیا آ گیا، لہم ما یشاؤون عند ربہم. یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس جملے پر پوری زندگی اللہ کے نام پہ وقف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ کو بھی. اتنا بڑھیا، اتنا پریشیس، اتنا بڑا جملہ ہے یہ کہ لہم ما یشاؤون، کہ ان جنتیوں کے لیے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس انہیں ملے گا. اللہ وہ وقت کے لیے، وہ ملاقات کے لیے، وہ جنت کے لیے ہی ہم سب کو اتنا اللہ سے پیار کرنے والا بنا دیجئے، اور اللہ کرے کہ اس جملے پر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جو حق کے ساتھ ہے وہ وقف کریں، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جس مقصد سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لیں. ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ نے فرمایا یہ کبیر فضل کنسیڈر کیا جائے گا، یہ کبیر فضل ہے کہ تمہیں جنت کی انٹری مل جائے اور تمہیں یہ اللہ تعالیٰ اتنا پیارا سٹیٹس دیتے ہیں. آگے چلیے کہ ذالک الذی، اللہ اسی کو ہی آپ دیکھیں کہ کنٹینیو کر رہے ہیں، ذالک الذی، یہی ہے وہ خوشخبری جو، وہ جنت جو، یہی ہے وہ جگہ جو یبشر، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں عبادہ الذین آمنوا، ان اللہ کے بندوں کو جو ایمان بھی درست رکھتے ہیں، شریعت تک محدود رکھتے ہیں دین کو، قرآن تک محدود رکھتے ہیں دین کو، شریعت ان کے لیے قرآن تک محدود ہے، اور پھر باقاعدہ عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ڈو اینڈ ڈونٹس کے لیے آپ کو ریسٹرکٹ کیا، وہ اس پر باقاعدہ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ اللہ کے کام پر جاری و ساری ہیں. ان کی لائف سے اللہ نکلتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ کسی شرط کے ساتھ نہیں پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اللہ سے ایسا ہی پیار دے کہ کوئی شرط نہ ہو کہ اللہ آپ یہ دیں گے تو میں آپ کا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہر پل آپ کی محبت نصیب فرمائیے، اور دنیا کو بھی ہمارے لیے بہت مشکل جگہ نہ بنائیے، اور اللہ تعالیٰ آخرت تو بہت حسین ہو. اب جناب آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ بڑا خوبصورت تلقین ایکچولی تھی.
یہ اگر ہم غور کریں تو بہت خوبصورت ایک تلقین تھی، ایک نصیحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بات شروع کی کہ کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی شریعت ہے؟ اس طرح سے اللہ نے بات شروع کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ یہ شریعت مانو، سنو، ایکسٹرا باتیں مت کرو، میں نہیں مانگتا ہوں اس کام پر تم سے کوئی اجرت۔ تو میں اس کا آلٹرنیٹ ایک دوسرا ایڈیشن سینٹنس اپنے پاس بریکٹ میں لکھتی ہوں کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں، تم میری بات کو صرف غور سے سن لو۔ یہ مجھے نظر آتا ہے۔ دیکھیں نا، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، میں سمجھا رہی ہوں، میں اپنی سمجھ آپ کو دوں گی نا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے کچھ بولنا سیکھیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں سمجھوں، میری انڈرسٹینڈنگ آپ سمجھیں، کہ اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آیت آ رہی ہے کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا اس کام پر، اور پیچھے ٹاپک کیا آ رہا ہے، تو میں کہوں گی کہ دیکھو نبی کہہ رہے ہیں کہ خدا را میری بات سن لو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں لیکن تم بات سن لو، اور یہ جو تم نے غیر اللہ کی اتنی شریعتیں قائم کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے نام سے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، کیونکہ میں اس ایرا میں جا کر اسی طرح سے سوچ رکھتی ہوں کہ یہ جو تم نے اپنے نبیوں پر، جیسے ہم نے گیم کھیلیا، جو ہم نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوز کیا، ایسے ہی یہ اس وقت انہوں نے اتنی شریعت بنائی کہ اللہ نے یہ ٹاپک ڈالا کہ اچھا اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی شریعت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی سے کہ ان سے کہو کہ بات کو غور سے سن لو، کانسنٹریٹ کرو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں پہلے تو جب ہمارے پاس اتنا سمجھ نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی اللہ میں نیک توفیق دے، لیکن ہمارا ایک سٹائل تھا کہ سنتے ہو تو سنو، استغفر اللہ میں غلط ٹرمنالوجی بھی یوز کرتے تھے کہ بھاڑ میں جاؤ، دفع ہو جاؤ، یا 2 روٹی زیادہ کھاؤ، یعنی ایک تھی گندی ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے۔ لیکن الا المودۃ فی القربى میں اللہ نے ہمیں بڑا نرم کر دیا کہ نو، ڈونٹ یوز دیس ٹائپ آف لینگویجز، کے ایسی لینگویج یوز نہیں کرتے ہیں۔ کہ کیا آ رہا ہے میں تم سے محبت چاہتا ہوں، میں تم سے آپس کی محبت چاہتا ہوں۔ تو پھر اس پر میں پوری طرح سے سوچتی ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ جو ان کو تلقین کر رہے ہیں اور باقاعدہ وحی کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے تھے، ان کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، یہ سارا قرآن میں آ رہا ہے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہی شخص ہے جس سے سمجھ آ گئی یہ بات، اور ہم سب جھوٹے ہیں، ہم سب غلط ہیں، اور اتنی بڑی بڑی باتیں جو انہوں نے شریعت بنا لی کہ جی 7 دن کے اندر عقیقہ کر لو، ماں باپ عقیقے کا گوشت نہ کھائیں، اور جی بچے کے بال تول کر چاندی کا صدقہ دو، تو ہم کہتے ہیں کوئی شریعت نہیں۔ تو ہماری بیچاری ساسیں، مائیں ہماری شکلیں دیکھتی ہیں کہ یہ تو گون کیس ہو چکا ہے، یہ تو ہاتھ سے ہی چلے گئے کہ جی ابھی عقیقے کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی اذان ایسا تھوڑی ہے کہ اذان دیے بغیر بچہ مسلمان نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آپ غور کیجئے گا کہ لوگ اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ واقعی دل دکھتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کو سورہ شورى میں بھی بتایا گیا کہ اختلافی باتوں کو ڈسکس کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی طرف سے اگر کمانڈو ایکشن ہوا نا، اگر آپ نے پہل کی، جس کو ہم کمانڈو ایکشن کہتے ہیں، تو آپ کتنوں کی لائف کو سیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹائم بینگ آپ کو بہت اذیت ہوگی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان آیتوں میں بھی مجھے کچھ اسی انداز سے بات نظر آ رہی ہے کہ نبی بڑے دکھی، بہت ہی ان کو بھی دکھ ہوتا تھا کہ جب وہ پاکیزہ باتیں کر رہے ہیں، کلام پاک کی بات کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان کی باتوں کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اور جب کسی کی بات اچھی نہیں لگتی نا، تو پھر اس کی شکل بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، پھر اس کی حیت بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، پھر اس کا آنا بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔
تو آپ غور کیجئے، ہمت سے کام لیں، اور کام تو کر کے یہاں سے جانا پڑے گا۔ جب ہمارے کوئی خونی رشتوں کے بارے میں ہمیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو ہم عدالتوں تک اپنے خونی رشتوں کو لے جاتے ہیں کہ جی یہ میرے بچوں کا حصہ کھا رہا ہے، تو ہم اپنے سگے رحمی رشتوں کو عدالتوں تک گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ یہ کام تو ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی پیسہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، میں تم سے محبت کا تقاضا کرتا ہوں قرابت داری میں۔ جو ہم قریب تھے، ہم ایک دوسرے سے ہنس کر بات کرتے تھے، ہماری ایک دوسرے سے کنورزیشن رہتی تھی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ دل بے چین ہوتا ہے نیک لوگوں کا۔ نیک لوگوں کا دل بے چین ہوتا ہے جب کوئی پریشان کر دے یا کوئی ناراض ہو یا آپ کو کوئی غلط سمجھے، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ آیت آ رہی ہے تو ہمیں بھی ایک اچھا فیل دے گیا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے، اور آگے اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو بھی کمائے گا کوئی نیکی۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر حق پہ چل رہے ہو اور سامنے سے ریٹرن اچھا نہیں آ رہا تو اللہ نے فرمایا نیکی تو کرنی پڑے گی۔ اگر تم اللہ کو اللہ مانتے ہو، اپنی زندگی کا مقصد تم جان چکے ہو، تو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جس نے بھی کمانے کی ٹھان لی کہ اب میری ریپوٹیشن جو ہوتی ہو، اللہ مجھے بہترین بات کرنے والا بھی بنا دے لیکن حق تو بولنا پڑے گا، تو جو کمائے گا کوئی نیکی نزد لہو فیہا حسنا، اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کی نیکیوں کو اور بڑا چڑھا کے پیش کریں گے، ہم اس کو اور مزید نیک کر دیں گے، اور اس پر میں ایڈیشن لیتی ہوں کہ اللہ اس کی برائیوں کو بھی دور کرتے چلے جائیں گے، جبھی تو وہ مزید نیک اور اللہ اس کو ترقی بھی دیتے چلے جائیں گے۔ اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی مل گئی، کہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تم سے قرابت دار کی محبت چاہتا ہوں، یعنی تم اتنے مجھ سے ناراض نہیں ہوا کرو، تم بات کو تو سن لو، تم پچھلی کتاب کو تو تصدیق کر لو، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کی رسپیکٹ اس نے ختم کر دی اور یہ توہین کر رہے ہیں ہمارے بڑوں کی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کس کی اتنی جرت ہے جو کسی بڑوں کی توہین کرے؟ کیا اس کو اپنا انجام نہیں نظر آتا؟ تو آپ غور کیجئے گا، بڑی ایموشنل آیت بھی ہے، ہم بھی اس کو جھانکتے ہیں کہ واقعی ہم چاہتے ہیں سب ایک دوسرے سے محبت کریں، لیکن اللہ نے کہا کہ جو نیکیوں پر سٹیبل رہے گا، کماتا رہے گا، اللہ اس کے اخلاق کو، اس کی عقل کو، اللہ اس کو برکتوں سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تو غفور اور شکور ہیں۔ یعنی دیکھیں غفور کے ساتھ آج شکور آیا کہ بخشیں گے اس کو اس کام پر جو اس نے لوگوں کو بتایا کہ شریعت اور نہیں بن سکتی، اللہ کی کتاب کو امپیور مت کرو، اور دوسری شریعتیں نہیں ہوتی جو تم نے لوگوں کو بتایا شرعی۔ اور اللہ فرما رہے کہ میں شکور ہوں، تم نے جو تھوڑا بھی کام کیا میں اس کی قدردانی کروں گا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ اس آیت پر اینڈ کر دوں، لیکن آج ہمارے ٹاپک کا آگے خلاصہ ہی آگے آیت میں آ رہا ہے کہ ام یقولون افترا علی اللہ، وہی جو شریعت کی بات ہو رہی تھی کہ تم نے اور بھی ایڈیشن کر دیا ہے شریعت میں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسی سے انٹرلنک کرتی ہوئی بات آئے گی کہ ام یقولون افترا علی اللہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ اس نبی نے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ نبی کو پسند نہیں کر رہے تھے، جبکہ نبی ان کے لیے دین کو شارٹ کر رہے تھے، جبکہ نبی ان کو دین میں آسانیاں دے رہے تھے، لیکن وہی بات آ گئی ہے کہ جی مجھے کیوں ٹوک رہے ہو، اور ایک جو چلتی چلی آئی ہے چیز اس کو تم کیسے ختم کر رہے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، بس اگر وہ اللہ چاہے تو آپ نبی کے دل پر بھی اللہ مہر لگا دے۔ اب جناب بہت 2 منٹ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے آپ کانسنٹریٹ کریں، پلیز 2 سیکنڈ کے لیے کانسنٹریٹ کریں کہ میں نے اس میں جو سمجھا کہ جو جھوٹ بولتا ہے دین پر اور بھی شریعت کو قائم کرتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی یہ شرعی کیسے ہو گیا، اللہ ایسے جھوٹوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔
یہ مجھے اس کا خلاصہ نظر آیا کہ اگر نبی غلط بول رہے ہیں، اگر نبی جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ چاہے تو نبی پر مہر لگا دے. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اللہ کی شان تو دیکھیں، اللہ اپنے نبی سے ہی خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور نبی آپس کی محبت چاہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں وہ بیان اور ایکسپلین کر سکوں جو میرے دل میں ہے، کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو اپنی ریپوٹیشن داغدار بھی کرنی پڑے گی، اور اللہ بھی نبی کو ہی رول ماڈل بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ نبی غلط بول رہے ہیں تو اللہ غلط بولنے والوں پر، جھوٹ بولنے والوں پہ، یہ جو تم شریعت کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہو، اللہ تم پہ مہر لگا دیں گے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتے چلے جائیں گے. یعنی ہر دور میں کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور باطل کو مٹاتا جائے گا، اور اللہ حق کو حق سے اپنے کلمات سے ثابت کرتے جائیں گے. تو کیا آپ کی خواہش ہے کہ ان سچے لوگوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو کہ جنہوں نے باطل کو مٹایا اور حق کو پروموٹ کیا؟ اللہ کا یہ کام جاری اور ساری رہے گا اپنے بندوں میں. اللہ تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ کس کے پاس عقل ہے اور ہمت ہے، اور کون اس چیز کو سمجھ کر بتائے گا. اللہ ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے، اور اللہ ہماری برائیوں کو بھی ہم سے دور فرما دے. تو انہ علیم، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک جانتے ہیں. انہ علیم، اللہ تعالیٰ بے شک وہ اللہ علم رکھتے ہیں سینوں تک کی بات کو. بذات الصدور، پروردگار ہم جہاں کہیں منافقت کر رہے ہیں، ہم جہاں کہیں اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہیں، رب تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کر لیجئے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، اور اللہ ہم سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.